السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کے ثالثی کی کوششوں میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ ایران کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ مفاہمت کی طرف اہم پیش رفت رپورٹ کی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کی اعلیٰ سطحی ملاقاتوں میں خطے میں امن، جنگ بندی کے استحکام اور سفارتی حل پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ اسی دوران خطے کی دیگر قیادتوں نے بھی ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور ابنائے ہرمز کی صورتحال کو عالمی امن کے لیے بڑا حساس مسئلہ قرار دیا ہے، جبکہ پاکستان کی اس ثالثی کو مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھی مستقل جنگ بندی میں پیش رفت اور اسلام آباد ایکارڈ طے ہونے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ثالثی میں جاری مذاکرات کے ذریعے ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے پر کام جاری ہے۔ اسی پر آج ہم پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ نائلہ چوہان صاحبہ سابق سفیر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نائلہ چوہان صاحبہ، بہت شکریہ وقت کے لیے۔ کہیے گا اب تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا توقع رکھی جائے؟ اسلام آباد ایکارڈ جو ہے وہ حتمی صورت اختیار کرنے جا رہا ہے، آپ سمجھتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ اس وقت قبل از وقت ہے کہنا۔ یہ بات درست ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی وزٹ جو ہے اس کے بڑے مثبت نتائج ہیں، اور ابھی ایز دے سے ورک ان پروگریس والی بات ہے۔ اس وقت ابھی کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، خاص کر امریکہ کی طرف سے، کیونکہ آپ دیکھیں ٹرمپ صاحب اپنے صاحبزادے کی شادی پہ شرکت نہیں کی اور سیدھا وائٹ ہاؤس گئے ہیں۔ اور جو آپ کی تلسی صاحبہ ہیں، تلسی گیبر، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ شی واز اگینسٹ وار۔ تو یہ کچھ ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو پریشان کن ہیں۔ الحمدللہ آپ کی ثالثی بہت کامیاب ہے، لیکن اسرائیل چین سے بیٹھنے والا نہیں لگتا، اور اس وقت جو امریکہ کے حالات ہیں اس میں میرا خیال ہے قبل از وقت ہے کہنا کہ کیا امریکہ واقعی پیس ایکارڈ کرنا چاہے گا یا راؤنڈ 2 اسلام آباد ہونے جائے گا یا نہیں۔ آپ کو یاد ہے عمان میں بھی جب ہونی تھی ٹاکس، تو اس وقت اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ اٹیک کر دیا تھا۔ تو یہ کون کون سے پوائنٹس ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے جن پہ امریکہ جو ہے وہ کسی صورت نہیں مانے گا یا ایران نہیں مانے گا؟ جو تلخی کی وجہ ہے وہ عام پوائنٹس آپ کیا سمجھتی ہیں کون سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، تلخی کی وجوہات تو بہت سی ہیں، اور ہر دفعہ وہ ٹارگٹس بدل جاتے ہیں۔ پہلے امریکہ چاہ رہا تھا کہ رجیم چینج ہو، انہوں نے ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کر دیا، لیکن پھر بھی وہ رجیم جو ہے وہ چل رہی ہے، جو حکومت ایران کی اسی طرح چل رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم وہاں ڈیموکریسی لائیں گے، لوگ سڑکوں پہ آ کے امریکہ کو جو ہے وہ ہار پہنائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ مرگ امریکہ کے نعرے اور بلند ہو گئے۔ بالکل، ہم نے عراق یا لیبیا والی صورتحال کم از کم ایران میں نہیں دیکھی ہم نے۔ بالکل نہیں دیکھی آپ نے، کیونکہ وہ متحد، ان میں وہ ایک نیشنلزم بہت سٹرونگ ہے۔ لیکن اب بات آئی نیوکلیئر کی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کی 12 دن کی جنگ میں امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی ساری انہوں نے نیوکلیئر کیپیبلٹی نیست و نابود کر دی ہے، اور انہوں نے بنکر بسٹر جہاز وہ مارے تھے، میزائلز اور بم مارے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کارپٹ بامبنگ کی تھی اور ہر طرح کی بامبنگ کی تھی۔ اور 12 دن کے بعد بڑے مطمئن ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ وی آر دی وکٹرز، ہم نے ایران کو نیست و نابود کر دیا ان کا نیوکلیئر سسٹم۔ تو اگر وہ کر دیا تھا تو اب پھر نیوکلیئر کا ایشو کیسے آیا موضوع پہ؟ اور اگر وہ اس وقت یا نہیں ہوا اور یا اب یہ فالس ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی گیپ ہے نا۔ تو پھر موجودہ جو ڈی جی ISPR کی جانب سے بھی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اسے ہم ایک قدم آگے کہیں، ایک قدم مزید بڑا ہے ثالثی کی جانب، مزید جنگ بندی، مستقل جنگ بندی کی جانب، اب یہ کہا جا سکتا ہے اس میں مزید ابھی وقت لگے گا، آپ کو لگ رہا ہے؟ جی دیکھیے، ایران کی کوشش ہے کہ جنگ بند ہو۔ اسرائیل اور امریکہ کا تھا سیز فائر، یعنی کہ پاز ہو جنگ۔
اب وہ پاز کے بعد دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں. سالسی کا یہ فائدہ ہے کہ انہوں نے اپنا اٹیک جو وہ کہہ رہے تھے کہ میں کل کر دوں گا، وہ لگتا نہیں کہ وہ کل کریں گے. لیکن کوئی تعجب نہیں ہوگا مجھ کو اگر وہ اپنے وعدہ خلافی کریں، کیونکہ امریکہ یہ پہلے کرتا آیا ہے اس طرح سے. سو پاکستان کی سالسی اپنی جگہ بہت مثبت، بہت قابل دید اور قابل ستائش ہے. لیکن یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو وارنگ پارٹیز ہیں وہ کیسے اپنے جو ہے پرابلم ریزالو کرنے کو راضی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ پریشان کن رہا ہے وہ مت ایک ٹوٹی ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم افغانستان دیکھیں کیوس برقرار رہتا ہے، جہاں امریکہ حملہ کرتا ہے اس کے بعد وہاں استحکام نہیں دیکھا گیا، عراق ہو، لیبیا ہو، پھر اس کے بعد شام ہو، افغانستان ہو، لیکن یہاں پر صورتحال مختلف نظر آتی ہے ایران کے اندر. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ان کا جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے اس میں تو جہاں بھی اٹیک کرتے ہیں وہ جگہ پھر جینے کے لائق نہیں رہتی. لیکن ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، اب تک اتنے بڑے ملک پہ انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا. منظم بھی ہے. ایرانیوں میں قومیت کا جو ہے نا سینٹیمنٹ وہ بہت سٹرونگ ہے. اور تیسری بات یہ کہ ایران جب سے انقلاب آیا 1979 سے اس موقع کے لیے تیاری کر رہا تھا. سو وہ اس میں پوری طرح تیار ہے. رہی بات پاکستان کی، تو پاکستان کو ساری دنیا سراہ رہی ہے کہ آپ نے اتنی معصوم، دیکھیں جنگ کرنا ہے تو جو جنگجو ہیں انہوں نے کرنا ہے، لیکن معصوم جانیں اس میں بہت سی ضائع ہوتی ہیں. تو پاکستان کی سالسی سے راؤنڈ 1 میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے معصوم جانیں بچی، اور ابھی بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ نہ ہو. لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ تو امریکہ کی طرف سے کوئی ڈبل میسیجنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. میں آپ سے بات کروں گا. ندیم رضا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. ندیم رضا صاحب، کچھ پیش رفت اسے کہا جائے یا کہا جائے کہ حتمی جو جنگ بندی ہے، مستقل جنگ بندی ہے، اس طرف معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اس جنگ کو شروع ہو جو 28 فیب کو شروع ہوئی تھی، آج 85 روز ہو چکے ہیں. اور اس میں اول روز سے ہی یہ تھا کہ جب سے ٹرمپ نے اسرائیل نے اٹیک کیا، یہی تھا کہ بس چند گھنٹوں میں جنگ ختم ہو جائے گی، ایران ہتھیار ڈال دے گا. لیکن خواہشات پہ کسی کے پیرے نہیں ہوتے، ہر کوئی سوچ سکتا ہے. لیکن جو ایران نے دکھایا وہ کسی کے بھی گمان میں نہیں تھا کہ ایران یہ کر جائے گا. اور آج 85 روز اس تنازع کو ہو چکے ہیں. اور جب جنگ بندی ہوئی ہے 8 اپریل کے بعد سے، آپ یہ دیکھیں روزانہ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں. اور اب تو ایک میمز مسلسل بن رہی ہیں ٹرمپ کی کہ سیٹرڈے کو کچھ کہتے ہیں، منڈے تک جو ہے وہی بیانات اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں. تو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ مذاکرات جو تہران میں پاکستان کی ثالثی میں ہوئے ہیں ابھی تک، جس میں مسودہ جو ہے اس کو ایم او یو کی صورت میں کہیں یا جو یعنی دستاویزات ہیں اس پہ فیصلہ اب ہو چکا ہے، اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ابھی تک قیاس آرائیاں ہیں، اور اس کو یوں کہیں کہ ہاں مذاکرات اب تک کامیاب ہو گئے ہیں اور ناکام بھی ہوئے ہیں. یہ دونوں صورتیں میں آ رہی ہے، کیونکہ جب بھی آپ ٹرمپ کا لہجہ دیکھتے ہیں وہ بار بار، پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب 28 فیب کو اٹیک کیا تھا اس سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں ایک دن پہلے تک یہی کہا تھا کہ ہم قریب تک پہنچ چکے ہیں مذاکرات میں اور بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. وہ پیش رفت یہ تھی جو 28 فروری کو انہوں نے اٹیک کیا تھا. تو اس بار بھی اگر اب تک کے جو جب ہم بات کر رہے ہیں، جو کچھ دیر پہلے کے جو اسٹیٹمنٹ آئے ہوئے ہیں، جو ان کے وزیر خارجہ کے بھی آپ دیکھ لیں اور خود ٹرمپ کے دیکھ لیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہاں پیش رفت ہوئی ہے، پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے، ہم قریب پہنچ چکے ہیں. لیکن ایران کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ تمام جو امریکہ کی خواہشات یا مطالبات ہیں اسے پورا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ حملے کے لیے تیار ہو جائے.
اور کم و بیش یہی اسٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھ لیں, آپ بھی مسلسل پروگرام کریں, آپ کی بھی نگاہ ہے, 8 اپریل کے بعد سے مسلسل اسی طرح کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ کوئی ہمارے سامنے نہیں آیا. اور ابھی یہ جنگ بندی, بارہا میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو زمینی حقائق ہیں, فی الحال جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جو حج کا سیزن بھی چل رہا ہے وہ بھی آپ سامنے رکھیں کہ اس دوران کیونکہ دنیا بھر سے مسلمان حج کا فریضے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہیں, موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں. تو ایک یہ بھی وجہ ہے, اور امریکہ کیا عرب ممالک کسی طور بھی نئے کسی کے اوپر بھی حملہ ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو ویکینڈ مناتے تھے, گولف کھیلنے کے لیے جاتے تھے, وہاں بھی نہیں گئے, اور اب وہ تمام جو عرب ممالک کی جو قیادت ہے ان سے بات چیت کریں گے بقول ان کے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور جو ایران کے ساتھ جو مفاہمت ہو رہی ہے اس میں اعتماد میں لیا جائے گا. تو بہرحال یہ کہنے کی باتیں, اعتماد میں وہ کیا لیں گے, سپر پاور ہے وہ پہلے بھی, کیونکہ وہ تو ان ممالک کے بارے میں یہ بھی کہہ چکے ایک ہفتے اگر حمایت امریکہ اپنا ہاتھ اٹھا لے تو کوئی سروائیو نہیں کر سکتا. تو بہرحال ابھی جو بات چیت چل رہی ہے میرے خیال میں یہ وہی ہے کہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اور ناکام بھی ہوئے ہیں, اس کے کم و بیش وہی صورتحال ہے, اور ہمیں یہی نظر آئے گا. لیکن ان کا جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ تھا وہی تھا کہ سنڈے کو شاید وہ اناؤنس کریں گے, کیونکہ ہمارا اپنا سنڈے ہو ہی جائے گا, چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے شاید اس کے اوپر بات چیت کرنی ہے. اور ٹھیک ہے ندیم رضا صاحب, اگر مجھے آپ سن سکتے ہیں تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مستقل مزاج نہیں ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹرمپ صبح کچھ کہتے ہیں اگلے دن کچھ کہہ دیتے ہیں, شام کو ان کا بیان بدل جاتا ہے. اس صورتحال میں ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی کچھ آسان نہیں ہے اس صورتحال کو کنٹرول کرنا, کوئی وعدہ وعید لینا امریکہ کی جانب سے. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے پڑوسی ملک ہے, ایران کے ساتھ بھی ہمیں چلنا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں 70 سال سے, اب بھی آگے چلنا ہے. تو پاکستان نے آؤٹ آف دا باکس جا کے آپ نہیں سمجھتے رسک لیا ہے, اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کے لیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ 8 اپریل کے بعد سے ہی یا جنگ کے بعد سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے اسی طرح کے اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے کہ ہم مذاکرات ہو گئے ہیں, جنگ بند ہو گئی ہے, ایران سرنڈر کر دیا, ایران کی آرمی ختم کر دی ہے, اس کی بحری فوج ختم کر دی ہے, تو پھر کیوں خوف ہو رہا ہے, کیوں خطرہ ہے, کس چیز سے خطرہ ہے. تو بہرحال کیونکہ ایران امریکہ چاہتا ہے کہ اصل چیز یہی ہے کہ ہرمز کھولیں, اور پھر وہ جو اس نے جو یورینیم جو افزود کی ہوئی ہے وہ ان کے حوالے کریں, تو ایران وہ کسی طور بھی تسلیم نہیں کرے گا. کیونکہ جو 2000 آپ کو یاد ہوگا جو اوباما کے دور میں 2015 میں 5+1 کے ساتھ جو جوہری معاہدہ کیا تھا, اس وقت بھی ایران نے جو افزود کی ہوئی تھی یورین کا کچھ حصہ رشیا میں رکھوایا تھا, اور اس کے عوض ایران کی پابندیاں ختم ہونی تھی, اس کا معاوضہ ایران کو دینا تھا. تو اس میں معاوضہ تو اس وقت ملا تھا کہ جب ٹرمپ آئے تھے 2018 میں, انہوں نے یک طرفہ طور پہ اس معاہدے سے نکل گئے تھے, اور اس وقت بھی جو یورپی ممالک گارنٹر تھے جن کے دستخط تھے انہوں نے برا بھی منایا تھا, لیکن وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, کیونکہ ان سب کے سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ کے پاس ہی تھی. کہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا بھر میں 800 کے قریب ان کے ٹھکانے بنے ہوئے فوجی ایئر بیسز ہیں پوری دنیا میں, جال بچھا ہوا امریکہ کا, اور نیٹو بھی انہی کے یعنی کہ آشیرواد کے تحت ہی چل رہا ہے. لیکن بہرحال وہ 2018 تھا, لیکن ابھی 2026 ہے جس میں ایران نے جس جواں مردی کے ساتھ ان کو اپنا ریئیکشن دیا ہے, اس نے نیٹو ممالک کو بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا, انہیں بھی امریکہ کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے. تو یہی وجوہات ہے جو امریکہ اٹیک نہیں کر رہا ایران کے اوپر, کیونکہ آپ کو یاد اپنا ایرانی قیادت نے آج بھی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے, جو پاکستانی وفد کے اپنا آرمی چیف اور وزیر داخلہ وہاں جو موجود تھے ان سے مذاکرات ہو رہے تھے, اس میں ان کو یہی باور کرایا تھا, کیونکہ پاکستان بھارت امریکہ اور ٹھیک ہے, ایران کے درمیان ایک میڈیشن کا رول ادا کر رہا ہے, جو ایک دوسرے کی باتیں ہوتی ہیں, دستاویزات ہوتی ہیں, پہنچانی ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر جو آتا ہے
تو اسی لیے غالباف نے کہا تھا، باقر غالباف نے، کہ جب زمانے یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس دوران ایران نے جو بھی اپنی خامیاں کوتاہیاں تھیں اسے دور کر لیا ہے، اور اپنے جو عسکری اثاثے ہیں ان کو بھی اثر نو مرتب دے دیا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایران وہ امریکہ وہ نہیں چاہ رہا کہ دوبارہ جنگ چھڑے، اور اس کی پوری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن امریکہ اپنی خواہشات پر جنگ بندی چاہتا ہے، لیکن ایران اپنی جنگ بندی پہ، کیونکہ ایران کو واضح ہو چکا ہے کہ امریکہ یعنی کہ ٹرمپ کی پوزیشن انتہائی کمزور ہو چکی ہے، اور جو ہی عرب ممالک جو اس وقت بھی جنگ کی حمایت کر رہے تھے، اور بعض ممالک تو بارہا اصرار کر رہے تھے عرب ممالک کہ کسی بھی طرح سے ایران کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے جب جنگ بندی ہوئی تھی۔ تو اب ایسے میں معلوم ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اب ایران باز نہیں آئے گا، کیونکہ ایران کا جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ اس بار جو جنگ ہوگی اس پورے خطے سے باہر ہوگی اور امریکہ میں بھی اس کے اثرات دکھائی دیں گے۔ تو یہ وہ دھمکیاں نہیں ہیں، اور یہ کیونکہ امریکی جو انٹیلیجنس ہے ان کی بھی رپورٹ یہی آ رہی ہے کہ ایران نے مزید اپنی تیاریاں کر لی ہیں، اور بالخصوص جو ابابیل نامی جو ڈرون چھوٹا سا بنایا ہے اس کا مظاہرہ وہ لبنان میں کر رہے ہیں، جو حزب اللہ کے جو مجاہدین ہیں وہ مسلسل اسرائیلی فوج کو جو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ اسی ابابیل جو نچلی سطح کے پر پرواز کرتا ہے، جس کو کسی بھی طور پہ ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا، وہ مسلسل کامیابی کے ساتھ اٹیک کر رہا ہے اور اسرائیلی فوجیوں کا خاطر خواہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ایران کے پاس موجود ہیں، اور ایران ہی اس کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو ایسے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خلیجی ممالک ٹھیک ہے ہوں ندیم رضا صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریگیڈیئر نادر میر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ وقت کے لیے۔ کہیے گا یہ جو لاسٹ تعطل آیا تھا مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان، پاکستان بے مثل اس میں کردار ادا کر رہا ہے ثالثی کا، اس میں لاسٹ جو بتایا گیا تھا، جو خبروں میں آیا تھا سامنے، جو انٹرنیشنل میڈیا نے کوٹ کیا تھا کہ جو نیول بلاکڈ ہے امریکہ کی جانب سے وہ ہٹانے کے لیے امریکہ راضی نہیں تھا، جس کی وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ اب بعض اخبارات یہ کوٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کہ نیول بلاکڈ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو گیا ہے امریکہ۔ اگر ایسا واقعی ہے اور ابنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے وہ ایران ختم کر دیتا ہے تو پھر تو بات آگے بڑھے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیو یارک ٹائمز نے جو لیٹسٹ بتایا ہے کہ جی ایگریمنٹ کے قریب ہیں، روبیو نے بھی کہا ہے، پاکستان میں بھی کچھ ویو یہ چل رہا ہے اس سے ملتا جلتا۔ سو اف obviously an agreement is near completion، جو مطلب فائنلائز ہونے کے قریب ہے، تو ظاہر ہے پھر اس میں جو بیسک ایشوز لائک ہارموز کا آپ پوچھ رہے ہیں، اور ناٹ اونلی ہارموز بٹ جو نیوکلیئر ایشو ہے which is basically the primary from day one in addition to this، اور and some other key issues، وہ obviously debate discuss اور وہ اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ the view is held that مطلب کریڈیبل سورسز، نیو یارک ٹائمز ہے یا امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے یا ہماری آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے، کچھ مطلب جتنی ایفرٹ فیلڈ مارشل نے کی ہے جا کے تہران میں پرسنلی، اور ظاہر ہے وہ خالی ایران میں نہیں کی بلکہ اس کے علاوہ ایران کے علاوہ this has been I would call it global level of diplomacy and military diplomacy، because اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کانسٹنٹ انٹریکشن رہا ہے، اس میں چائنا کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے، ایون رشیا، آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی رشیا نے بھی کہا چائنا کو کہ وہ جو انرچ یورینیم ہے ایران کا، اس کو جو امریکن کنڈیشن ہے یا امریکن اینڈ اسرائیلی ریکوائرمنٹ ہے، پرہیپس گلف اسٹیٹس کی بھی، اس کو کسٹڈی میں لینے کی یا کوئی ارینجمنٹ کرنے کی، مطلب some arrangement for that to work to contribute to this، because basically the whole world، ابھی بات ہو رہی تھی کہ ساری دنیا ہی چاہتی ہے کہ امن ہو، کیونکہ جب پرائسز آئل کی بڑھتی ہے، ہارموز بند ہوتی ہے، باقی سارا کچھ ہوتا ہے، تو ایکچولی ایوری سٹیزن آف دا ورلڈ از افیکٹڈ ون وے اور دی ادر اینڈ ایڈورسلی، نقصان ہی ہو رہا ہے نا، فائدہ تو کسی کا بھی نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر، انکلوڈنگ ایران اینڈ انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ انکلوڈنگ ادرز آلسو۔ تو اس وقت اگر یہ ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے نیوی کا آؤٹر دیکھے نا، ایران نے اندر سے کیا ہے اگر ہارموز کو، تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیوی باہر ہے اس کے بینگ دا لارجر فورس بلاکڈ کے لیے، تو وہ تو ایشو ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہٹا سکتے ہیں اور ہٹا لیں گے۔ اصل ایشو تو ہے ان ایگریمنٹ دیٹ دس سیز فائر، یہ جو ابھی ہوا تھا، جو ایکسٹینڈڈ سیز فائر ہے، اٹ از کنورٹڈ انٹو واٹ از کالڈ، واٹ آئی بین ٹرمنگ، میں خود کہتا رہا ہوں کافی دنوں سے، وار ٹرمینیشن۔
एग्रीमेंट तो वॉर टर्मिनेशन का कि भाई जंग खत्म हो गई है, जिस तरह एक होता है ना सीज फायर का मतलब है कि इस पर लड़ाई बंद है, बट वॉर टर्मिनेशन का मतलब है कि जंग ही खत्म हो गई है, एटलीस्ट फॉर नाउ। वो बाद में जब होगी फिर देखी जाएगी, वो तो दुनिया में जंगें होती रहती है, हिस्ट्री आप पढ़े फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड इवन अर्लियर। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट वॉर टर्मिनेशन। सो ये जो आपका सवाल था या पॉइंट था कि अमेरिका उस पर एग्री हो गया, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। उसमें एक्चुअली वो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो तो इशू ही नहीं है। उनकी नेवी देखिए वो कर कौन रही है, अमेरिकन नेवी है, वो थोड़ा पीछे हट जाएगी वहां से, मतलब अरेबियन सी के अंदर ही डिप्लॉयड है ना, गल्फ ऑफ ओमान में डिप्लॉयड है, आउटसाइड द हॉर्मोज, उसके लिए तो मसला ही कोई नहीं है, मतलब दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल एक्चुअली। तो वो तो, और वो उन्होंने किया था बेसिकली ईरान के रिएक्शन में, कि ईरान ने हॉर्मोज पे कंट्रोल किया, तो ज़ाहिर उन्होंने भी तो करना था ना, एक ने अंदर से कर दिया, दूसरे ने बाहर से कर दिया, तो इट्स लाइक दिस। सो असल इशू तो ये है, द की इशू टुडे इज दैट is a agreement for war termination finally taking place, and basically because of the sole mediator called Pakistan led by the Field Marshal Sayyid Asim Munir। असल कहानी तो ये है, और ये अभी तक तो पॉजिटिव न्यूज़ है, लेट्स सी एंड होप एंड प्रे दैट इट हैपेंस। अगर ऐसा हो जाता है जिस तरह आप भी बता रहे हैं, हमारे पास भी यही इत्तलात आ रही हैं, तो फिर ये कहा जाए कि दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे फरीकैन, या किसी और मुल्क में भी बैठ के ये तय किया जा सकता है? जाहिर एग्रीमेंट जो होगा दोनों तरफ से उसके दस्तखत भी होंगे उस पे। अगर तो ये एग्रीमेंट हो जाता है जिस तरह अभी इसी सिलसिले में, तो फिर तो मोस्ट लाइकली वेन्यू इस्लामाबाद ही होगा, क्योंकि फील्ड मार्शल ने, अगर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कराया है तो किसी और मुल्क में क्यों एग्रीमेंट होगा जाके। और दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान शुड बोथ बी आई वुड से ग्रेटफुल टू पाकिस्तान। आई मीन एक्चुअली पाकिस्तान इज डूइंग अ फेवर टू द होल वर्ल्ड, क्योंकि अगर हम ये एग्रीमेंट करा रहे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान का तो फायदा है, लेकिन बाकी दुनिया का भी तो फायदा है इसमें, शामिल ईरान और अमेरिका के, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। और एग्रीमेंट कुड बी इन इस्लामाबाद, वो डिपेंड करता है किस शेप में एग्रीमेंट होता है ना। इट्स एक तो है ना कि फॉर्मल साइनिंग जिस तरह होती है ट्रीटीज या एग्रीमेंट, वो तो इस्लामाबाद ही वेन्यू बनना चाहिए लॉजिकली, और अगर वो किसी और फॉर्म में हो सकता है, आई कांट से, इसके भी कई फॉर्म्स हो सकती है इसकी, बट इफ दैट इट्स अ रिटन एग्रीमेंट जिस तरह जिस पे दो साइड मिलती है, जिस तरह पहले आप वेन्यू बना था इस्लामाबाद, तो मोस्ट लॉजिकली तो इस्लामाबाद बनना चाहिए। ठीक है, नाला चौहान साहिबा, आप अगर हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल आ रही है। जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले हम ये जब जंग का आगाज हुआ तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ईरान कितने दिन जंग लड़ सकता है। अब सूरत हाल डिफरेंट है, अब अमेरिका कितना सरवाइव कर सकता है, क्योंकि ट्रंप को अंदर से भी ज़ाहिर प्रेशर है। कांग्रेस में हमने देखा 2 रोज कबल एक करारदाद भी मूव की गई, उसमें बहस भी की गई कि आया ये जंग आगे इसको बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, पर कांग्रेस से अगर वो असेंबली से प्रूव हो जाती है तो फिर वो इजाजत भी लेना पड़ेगी। तो ट्रंप के लिए कितना आसान होगा जंग लड़ना? ऑपोजिशन का सामना है, फिर नवंबर के इलेक्शन भी सामने है, मिड टर्म इलेक्शन। देखिए, ट्रंप साहब के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे आपने फरमाया उनके बहुत से चैलेंजेस हैं, इक़्तिसादी चैलेंजेस भी हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं, लेकिन कवानीन के चैलेंजेस भी हैं। लेकिन ट्रंप साहब कोई ऐसा तकल्लुफ नहीं करते। अच्छा। जो उनके ऊपर प्रेशर है, अब आप देखिए जैरेड कुशनर उनके दामाद हैं, और जैरेड कुशनर के वालिद जो हैं वो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑफ एपेक, जो कि इजरायली लॉबी है अमेरिका में। तो आपका अगर दामाद जो है वो उस घराने से है जो अमेरिका में इजराइल के लिए बोलता है, तो फिर आप खुद सोच लें कि उनके ऊपर घर के अंदर भी प्रेशर है और घर के बाहर भी प्रेशर है। एंड आई थिंक वो घर के अंदर का प्रेशर शायद हावी हो जाता है। अच्छा, ठीक है। नदीम रजा साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा ये प्रेशर को कितना आप समझते हैं कि असरअंदाज होगा ट्रंप के ऊपर, जो कांग्रेस की तरफ से उन पे प्रेशर आ रहा है, अपोजिशन की तरफ से मुसलसल आ रहा है? आप समझते हैं इसे खातिर में लाएंगे ट्रंप, क्योंकि वो बड़ी इस किस्म की शख्सियत है, जैसे पहले आप भी कह चुके हैं कि उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है? देखिए, दबाव तो है ना, अमरीकी आवाम का दबाव है, कांग्रेस का दबाव है, क्योंकि अभी ये बिल फिर आगे भी जाना है, तो वो सारी चीज़ें हैं, अमरीकी आवाम खिलाफ है। क्योंकि देखें जिस कदर महंगाई की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में भी महंगाई है, दुनिया के दिगर ममालिक में भी महंगाई है, पेट्रोल के पैसे बढ़े हैं, अमेरिका में भी देखें डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट $5 तक पहुँच चुका है।
اور امریکی عوام دیکھیں سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، ایک تو اپنے فوجیوں کی آتی ہوئی لاشیں برداشت نہیں کرتے ہیں، اور دوسری وہ مہنگائی برداشت نہیں کرتے ہیں، کسی طور بھی وہ برداشت نہیں کرتے، اسی لیے وہ اپنی جماعت کو آئندہ الیکشن میں ووٹ ہی نہیں دیتے ہیں، اس لیے تو وہاں پہ ان کا دباؤ لازمی سی بات ہے ان کے اوپر ہے۔ اور پھر دیگر جو عرب ممالک ہیں جو پہلے بھی ان کے حمایتی تھے سارے کے سارے، اب انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیے، کیونکہ سب سے زیادہ تباہی جو اس خطے میں ہوئی ہے وہ عرب ممالک کی ہوئی ہے جب ایران کو اٹیک کیا گیا، کیونکہ ایران نے جو امریکی تنصیبات تھیں پورے علاقے کے اندر ان کو تباہ برباد کیا ہے، کیونکہ اس میں دھاریاں لگی تھی امریکہ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے رٹ، اور جس طرح سے جو ایران کے جو بادل چلائے گئے تھے جس کا جو ایرانی نے کافی حد تک وہ کہا ہے، اور ان کو جو ریڈار سے سسٹم سارے وہ تباہ کیے گئے، تو یہ سارا نقصان تو امریکہ کو ہو رہا ہے نا۔ پھر جو اس کا بھرم تھا، جو امریکہ کی ساکھ تھی پوری دنیا کے اوپر سپر پاور کی، وہ ساکھ تو آلموسٹ ملیمیٹ ہو چکی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو نومبر الیکشن آ رہا ہے لازمی سی بات ہے اس پہ اثر انداز ہوں گے۔ پھر یہی نہیں، خود ان کی فوج میں جو تھے ریجن چینج کرنے آئے تھے ایران کے اندر، لیکن اگر الٹا اگر آپ دیکھیں ان کی فوج کے اندر جو کتنے بڑے جنرلز ہیں وہ ریزائن دے چکے ہیں، کسی کو گھر بھیج دیا گیا، پھر ابھی جو انٹیلیجنس کی سربراہ اس نے ریزائن کر دیا، تو کتنے لوگ جا چکے۔ اس کا تو مطلب یہی ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں ٹرمپ کی قیادت کے اوپر۔ تو یہ سارے تو چیزیں زمینی حقائق تو یہ دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کے لیے وہاں بھی راہ ہموار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں جس طرح سے احتجاج ہوئے ایران کے خلاف، جو اٹیک کرنے کے اوپر پوری دنیا سے مدد مانگی ہے ایران نے، امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ لڑنے کے، ہرمز کھلوانے کے لیے سب نے کہا کہ بھئی جنگ ہماری نہیں ہے، اور سب نے اس جنگ کی مخالفت کی، مذمت کی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طور مذاکرات ہو اور یہ معاہدہ ہو، لیکن اس کے برخلاف جو ایرانی جو ٹیم ہے جو ان کی مذاکرات کر رہی ہے، اگر ان سے اسماعیل بقائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچنے کے ہم بہت قریب بھی ہیں اور بہت دور بھی ہیں۔ اچھا، کیونکہ انہیں دیکھیں اس میں سب کچھ پوری کہانی چھپی ہوئی ہے کہ یعنی کہ وہ بول رہے ہیں کہ پیچھے بھی ہیں اور قریب بھی ہیں، کیونکہ ماضی میں جس طرح سے امریکہ اپنی وہ متضاد بیانات دیتا رہا ہے وہ ان کے سامنے ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جو 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا، متفق علیہ معاہدہ ہوا تھا جوہری پروگرام کے اوپر، اسے ٹرمپ نے ختم کر دیا، اور پھر جب گزشتہ سال جون کی جو اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر، اس وقت بھی عمان کی ثالثی میں مذاکرات ہو رہے تھے، جب بھی کامیابی کے دعوے کیے گئے تھے، اور پھر اٹیک کر دیا گیا تھا، اور پھر فیبروری کا بھی یہی ہوا۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے اس وقت صورتحال سب سے مختلف ہے۔ اس وقت امریکہ سپر پاور تھا اور اس کا خوف تھا پورے خطے پہ، پوری دنیا پہ، تمام ممالک اس کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن جو ایران نے اپنی استقامت کا مظاہرہ کیا اور کھڑے رہے، پھر ایران کے جو عوام ہیں وہ ان کے اپنی فوج کے ساتھ، پاسداران کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے رہے، اور جب امریکہ اعلان کرتا تھا تباہی و بربادی پھیلانے والا ہے اور اس زمانے قدیم میں بھیج دے گا، تہذیب مٹا دے گا، تو اس وقت پوری ایرانی قوم سڑکوں پر تھی، سب نے مظاہرے کیے، اور اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر صرف ایران نے نہیں پوری دنیا نے مذمت کی، اور ٹرمپ کا مذاق اڑایا کہ ٹرمپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کسی کی تہذیب ایسے ختم نہیں کی جا سکتی، تہذیب ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہاں آپ کچھ لوگوں کو ضرور مار سکتے ہیں لیکن تہذیب کو نہیں مار سکتے۔ تو سارے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کے سامنے آ رہے ہیں ٹرمپ کے، اور ان کے پاس میں سوائے ان کے معاہدے کے ٹرمپ کے پاس کوئی خانہ نہیں بچا ہے، اور یہی ان کا یعنی کہ فیس سیونگ ہوگی جو معاہدہ اگر ہو جاتا ہے۔ اور ایران اس بار جس طرح سے پاکستان پہ اس نے ٹرسٹ کیا ہے، اور پاکستان کی قیادت اور پاکستان کے لیے ان کی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان، پھر پاکستان کے ترانے جس طرح سے فارسی میں وہاں پہ چلائے گئے، اور اس دفعہ بھی جب فیلڈ مارشل تہران پہنچے ہیں تو ایک دفعہ پھر پاکستان کے یعنی کہ ترانے وہاں پہ بجائے گئے، تو پاکستان کیونکہ پاکستان کے سوا ایران کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان ایک پڑوسی ملک ہے، پاکستان کے شروع سے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ، اور زمانہ امن ہو یا جنگ ہو پاکستان ساتھ کھڑا ہے، اور پچھلے سال جون میں بھی پاکستان نے ہی ایران کا ساتھ دیا جب کوئی نہیں دے رہا تھا، اور اس وقت بھی ایران ڈٹا ہوا ہے، اور پاکستان کی جو کوششیں میں سمجھتا ہوں یقین ہے کہ وہ باآور ثابت ہوں گی، اور جلد لوگوں کو ایک اچھی خبر مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کروں گا، ساخت ندیم رضا صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ساخت امریکہ کی متاثر ہوئی ہے۔ ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ امریکہ افغانستان ہو، اس کے بعد عراق ہو، لیبیا ہو، شام ہو، کہیں بھی چڑھ دوڑتا تھا، تو کسی حد تک امریکہ کو بھی سمجھ آئی ہوگی کہ کچھ ممالک ایسے بھی ہوتے ہیں جو ترنے والا نہیں ہوتے، جو آپ کے لیے پھر اس جنگ سے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو امریکہ آنے والے وقت میں اس طرح مزید آپ سمجھتے ہیں کہ حملے کرتا رہے گا دیگر ممالک پہ بھی، اب یہ فل سٹاپ ہوگا ایران حملہ؟ بریگیڈیئر صاحب آپ کا مائک بند ہے غالباً۔ مائک آپ کا بریگیڈیئر صاحب میوٹ ہے۔ نائلہ چوہان صاحبہ، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی بالکل سن جی پا جی، رہی یہی ہوں سوال آپ اگر کو۔ میں آپ سے کروں کہ یہ فل سٹاپ ہوگا امریکہ کے لیے؟ یہ دیکھیے، امریکہ کی اگر آپ اکانومی دیکھیں تو اس کی میجر ایکسپورٹ ہے کیا؟ ان کا سارا کچھ جو وار انڈسٹری ہے، جی، وہ چلتے ہی جنگی جہاز بیچنے میں، جنگی اسلحہ بیچنے میں۔ تو اگر جنگ نہیں ہوگی تو ان کی تو اقتصادی وہ ایک ہو جائے گا نا ڈیمیج۔ پیرالل اب چائنا بھی تو جنگی ساز و سامان میں آگے آ رہا ہے۔ نہیں، پر چائنا اور بہت کچھ بھی لا رہا ہے، وہ تو مینوفیکچرنگ سینٹر آف دا ورلڈ ہے، وہ ان کے سولر کا، ان کے انرجی کا، ان کے ہر چیز آگے ہے۔ امریکہ کی تو مین جو ہے وہ وار انڈسٹری ہے۔ جی، That's it. So اس لیے جب تک جنگیں رہیں گی امریکہ خوشحال رہے گا۔ تو امریکہ کی دال روٹی چلنے کے لیے جنگیں ضروری ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل بالکل، اور یہ آپ دیکھ لیں ورلڈ وار 2 کے بعد کولڈ وار کا جو سسٹم تھا وہ کیا تھا کہ لمیٹڈ وار ہوں گی، فل وارز نہیں ہوں گی، اور ان کا اس میں اسلحہ بکتا رہے گا۔ جو ممالک چاہے وہ افریقہ میں ہیں چاہے ایشیا میں ہیں، وہ ان کا خریدتے رہیں گے۔ نیٹو کو بھی امریکہ ہی سارے اسلحہ دے رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ٹرمپ صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ یوکرین میں جو ہے مزید اسلحہ نہیں دیں گے، اور وہ نیٹو ممالک جو باقی ہیں وہ خود ذمہ داری اٹھائیں۔ تو اور یہ جو ابھی ٹرمپ نے وزٹ کیا چائنا کا، کتنا امریکہ کے لیے مایوس کن رہا یہ؟ کیونکہ چائنا کا جس طرح ہم نے وہاں پہ چائنا نے تاثر دیا، وہ کہ انہوں نے یہ کہ ہم چاہے آپ سپر پاور ماضی میں رہے ہوں لیکن ہم جو ہیں وہ اپنے ایک خود مختار ملک ہیں، اور اس خطے کی اب سب سے بڑی پاور ہم ہیں، ایک واضح میسج بھی چائنا کی طرف سے دیا گیا۔ نائلہ صاحبہ، ہلو، جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا کی طرف سے بھی واضح میسج دیا گیا ہے امریکہ کو، ٹرمپ کو، جب انہوں نے وزٹ کیا چائنا کا۔ بالکل، اور امریکہ نے بھی پہلی دفعہ قبول کیا کہ چائنا جو ہے وہ ایک سپر پاور سٹیٹس میں، اب تک امریکہ نہیں مان رہا تھا ان کو، لیکن اس وزٹ میں امریکہ نے چین کو ایکسپٹ کیا۔ لیکن پھر آپ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی سٹیٹمنٹ سنیں جس میں انہوں نے کہا کہ چین جو ہے وہ تھیوسیڈائڈس ٹریپ میں نہیں پڑنا چاہتا، یعنی کہ ہم ایمرجنگ پاور ہیں لیکن ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، we can work together for a better world۔ اور یہ چائنا کا مضبوط ہونا یا امریکہ کی چودراہٹ اس طرح خطے میں کمزور ہونا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا؟ ظاہر ہے
भारत के लिए तो इसलिए भी नुकसानदेह है ना जी कि क्वाड की फिर फायदा नहीं रहता, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन की मुफाहमत हो जाती है और वो ट्रेड पे भी जो है वो बढ़ते हैं आगे, तो फिर भारत बेचारा जो इस फायदे में था, वो कहते हैं ना फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर्स, तो अब वहाँ ट्रबल्ड वाटर्स नहीं रहे तो वो बेचारा किधर फिशिंग करेगा, तो उनके लिए तो मुश्किल हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी नाइला चौहान साहिबा, साबिक सफ़ीर, और नदीम रज़ा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। इरफान दीजिए अल्लाह ने के बाद।